بین الاقوامی لوگ جو انتشار چاہتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لگے رہے، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دو ان کے بیچ میں، کوئی نہ کوئی معاملہ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی ان کی اختلافی چیز کو لے کے بیٹھ جاؤ، یہ لڑتے رہیں گے آپس میں، ہماری طرف توجہ ہی نہیں آئے گی ان کی، یہ کیا ہمارے خلاف جہاد کریں گے، یہ کیا غزوہ ہند فتح کریں گے، یہ کیا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لڑیں گے۔ ان کو اتنا مشغول کر دو آپس میں کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاتے رہیں، ایک دوسرے کو تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہ تیری نماز نہیں ہوتی، بس اسی لڑائی میں۔ تو فروعی مسائل میں ہمیں اتنا الجھا دیا گیا کہ ہم مصروف ہو گئے ہیں کہ اصل چیز ہم بھول گئے۔ ہر آدمی صحیح بخاری میں آئے رفع دین، حنفی حضرات رفع دین کیوں نہیں کرتے جی؟ مسلم میں آئے رفع دین، شیعہ ستہ میں آئے رفع دین کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ کی نماز تو خلاف سنت ہے جی۔ ہمارے اہل حدیث حضرات جنہوں نے یہ دعویٰ اختیار کیا انہوں نے کہا کوئی رفع دین نہیں چھوڑی، 10 کی ہیں باقی بھی کوئی نہیں کی، لیکن جو 10 کی ہیں وہ ہمیشہ کی، آخری وقت تک کرتے رہیں، اور یہی سنت عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز یا ادا ہی نہیں ہوتی، یا ادا ہوتی ہے تو خلاف سنت ادا ہوتی ہے۔ یہ ان حضرات نے دعویٰ کیا۔ اب اس بات کو آسانی سے سمجھیں کہ دعوے کے 2 حصے ہو گئے، ایک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں ان مقامات پہ رفع دین فرمائی ہے، دعوے کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ہمارا چھوڑ دی ہے۔ ہمارے جو فریق ہیں دوست حضرات وہ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے، نمبر 2 ہمیشہ کیا ہے، ایک رکعت بھی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی۔ یہ ہمارے فریق مخالف کا دعویٰ ہے، اور آپ کے شہر کے معروف شخصیت ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ تو یہ حضرات اس چیز کے قائل نہیں، یہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہے ہی نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی تھوڑی بہت ہے اور وہ بھی ضعیف ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں، لہذا فارغ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں دعوے کی حقیقت اور اس کے مطابق دلیل رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت ہے یا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے استاد جی بڑے آسان لفظوں میں اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھیں دعوے کے دونوں حصے، پہلا حصہ اس بات کا کہ کیا ہے، دوسرا حصہ ہے ہمیشہ کیا ہے یا ہمیشہ چھوڑا ہے، یہ دعوے کا دوسرا حصہ ہے۔ دعوے کے پہلے حصے میں تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، میری بات غور سے سمجھنا، رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز میں، اس پہلے دعوے کے پہلے حصے میں ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ ہم کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام نے رفع دین کیا، بلکہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں 10 نہیں کی ہیں، 28 کی ہیں۔ کتنی کی ہیں؟ ہم زیادہ مان رہے ہیں۔ ہم کتنی مان رہے ہیں؟ زیادہ مان رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دعوے کے اس حصے میں تو ہم مشترک ہیں، دعوے کے دوسرے حصے میں ہمارا اختلاف آ گیا جی۔ ہم نے کہا آپ علیہ السلام نے چھوڑ دی یہاں تک پہلی پر آپ باقی رہے۔ ان حضرات نے کہا نہیں ہمیشہ کی ہیں، ایک رکعت بھی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع دین کے پڑھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اصولی بات، دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں دعوے کے جھگڑا جس چیز میں ہو دلیل بھی اسی چیز کی ہونی چاہیے نا، جھگڑا کسی اور بات میں دلیل کوئی اور دے رہا ہو تو دعویٰ تو ثابت نہیں ہوگا نا کبھی بھی۔ اس طرح کہ یہ جو روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے یا ان کے علاوہ دیگر جتنے صحابہ سے رفع دین کی احادیث مروی ہیں، ان سب میں دعوے کا پہلا حصہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے۔ نہ صحیح بخاری، نہ مسلم، نسائی، داؤد، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، دیگر کوئی بھی کتاب اٹھا لیں حدیث کی، کہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ایک روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیشہ کیا ہے اور ساری زندگی آپ یہی کرتے رہے، ایک رکعت بھی آپ نے بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث تلاوت کی جا رہی اس میں بھی اتنا ہے کہ آپ نے رکوع آتے جاتے رفع دین کیا۔ بھائی جان ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے، کیا میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ تو کیا کی دلیل دے رہے ہیں۔ جھگڑا ہے ہمیشہ کیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارے ذمے کیا تھا، ہم ایسی دلیل پیش کریں جس میں چھوڑنے کی صراحت ہو، واضح الفاظ میں ہو، اور ان کے ذمے یہ تھا کہ وہ ایک ایسی دلیل پڑھ دیتے جس میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کی نہیں پڑھی۔ آسان سی بات ہے نا، مشکل بات تو نہیں ہے اس میں۔
تو دعوے کے دوسرے حصے کی دلیل دینا ان کی ذمہ داری بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ہم سے آپ پوچھتے ہیں تو ہم دعوے کے دوسرے حصے پر، یہ میرے استاد جی اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، جز ترک رفع دین 814 احادیث مرفوع موقوف مقطوع، 814 دلیلیں ہمارے دعوے کے دوسرے حصے پر ہمارے استاد جی نے کتاب تالیف کی، ان تمام احادیث کو جمع کیا۔ کتنی حدیثیں بھائی؟ یہ دیکھیں جز ترک رفع دین کتاب کا نام ہے، 814 احادیث مبارکہ جمع۔ اب اگر کوئی آدمی یکمشت انکار کرتے، مانتا ہی نہیں ہوں میں اس کو جی، تو بچتا ہے سینکڑوں احادیث کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ آدمی حدیث کے نام پر منکر حدیث بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ یا کم از کم منکرین حدیث کا راستہ ہموار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک عمل نہیں کر رہے تو آپ کہیں جی حدیث ضعیف ہے جان چھڑاؤ، ایسا نہ کریں۔ کیوں کہ یہ فعل، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ علیہ السلام کے عمل کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ بھی حدیث یہیں سے پڑھ رہے ہیں، ہم بھی یہیں سے حدیث پڑھ رہے ہیں سیاہ ستہ سے، لیکن نقل کرنے کے بعد حدیث کی تصحیح کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یعنی قابل حجت ہے، حسن ہے، قابل حجت ہے، اسے حجت کر سکتے ہیں آپ، دلیل پکڑ سکتے ہیں آپ اس سے، اس کو آپ کمزور نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترک رفع دین کی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی تصحیح فرما رہے ہیں، جبکہ آج کے ہمارے حضرات کہتے ہیں حدیث ہی ضعیف ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو مان لیں یا آج کے لوگوں کے فیصلے کو مان لیں؟ دیکھیں آگے فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے دیکھو، آگے فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ عمل ہے جو ترک رفع دین کا، فرماتے ہیں یہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک نہیں سن بہت سارے سن۔ امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایک نہیں، بے شمار لوگ۔ اچھا وہ بے شمار کون ہیں؟ امام ترمذی صاحب سے پوچھے نا، فرماتے ہیں من اہل العلم، اہل علم۔ کون بھائی؟ اہل علم لوگ، کوئی ایرا غیرہ نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، پڑھے لکھے لوگ، اہل علم جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور وہ کن لوگوں میں سے؟ پہلا جملہ سنیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جملہ ہے جی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اب صحابہ کرام کا عمل سنت کے مطابق ہوگا یا سنت کے مخالف؟ نہیں سمجھ آ رہی بات، توجہ میرے خیال آگے پیچھے ہوگی ہے بھائی۔ صحابہ کرام کا عمل سنت کے مطابق ہوگا یا سنت کے خلاف ہوگا؟ اور وہ اہل علم بھی ہوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چل سکتے ہیں؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دعویٰ کر رہے کہ ترک رفع دین کا عمل اہل علم لوگ، اور اہل علم میں سے وہ جو صحابہ تھے ان کا عمل تھا۔ اب کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ دیکھو جی رفع دین تو نبی پاک نے کیا، ہمارے نبی پاک تو امام الانبیاء ہیں، حنفیوں کے امام تو امام ابو حنیفہ ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو مانیں یا امام الانبیاء کی بات کو مانیں؟ حنفیتوں میں امام ابو حنیفہ مبارک، ہمیں امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ اب بتائیے دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا بھائی، دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، یہ امام ترمذی دعویٰ کر رہے ہیں بھائی۔ سنو گا؟ سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، یہ بھی سیاہ ستہ میں شامل ہے، سیاہ ستہ کی 6 صحیح ترین کتابیں۔ آپ یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہم نے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اگلا باب ہے، الرخصۃ فی ترک ذالک، یعنی یہ عمل ترک کرنے کا باب، رفع دین ترک کرنے کا عمل، پہلے کرنے کا پھر نہ کرنے کا۔ بھائی ہمارا دعویٰ تو نسائی اگر کھول لیں تو ایک ہی صفحے میں مسئلہ حل ہو جائے، ایمانداری سے کھولے تو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایمانداری سے سنن نسائی کا ایک پیج کھولیں، 2 لینوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کرنے والا باب ہے، اور اگلے 177 پہ امام نسائی نے باب باندھا ترک کا باب، اور پھر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت لے کر آئے ترک پر۔